نہیں تھا، وہ تو سمجھ رہا تھا کہ 2 شہزادوں کی جنگ ہے۔ اس نے ایک سوال کیا سید سجاد کی طرف دیکھ کے، جب کوئی نظر نہ آیا تو سید سجاد سے مخاطب ہوا، من غالب اس جنگ میں کون جیتا؟ بھائی سنیے گا، مجلس کا بہت قیمتی حصہ آپ کی نظر سماعت کر رہا ہوں۔ من غالب اس جنگ میں کون جیتا؟ اگر سجاد کہے کہ ہم نہ جیتے تو حسین کی شہادتوں کا سارا اعتبار لبے صداقت سید سجاد پر ٹکا ہے، اور اگر کہتے کہ ہم جیتے تو پھر سائل پوچھ سکتا ہے کہ پھر ہاتھوں میں ہتھیلی کیوں ہے، پاؤں میں بیڑی کیوں ہے، کمر میں لنگر کیوں ہے، ماؤں بہنوں کے سروں پہ چادریں کیوں نہیں، اسیر ہو کے کیوں آئے ہو؟ یعنی عجیب منزل ہے، اور اگر تفصیل بتانے لگے تو اتنا وقت نہیں ہے، دروازے سے گزرنا ہے، ایک لمحے کی بات ہے۔ اب سجاد ایک لمحے میں حسینیت سمجھا دے، پوچھا من غالب بتاؤ اس جنگ میں کون جیتا؟ پھر سچویشن دیکھیے گا، اگر تفصیل بتائے تو وقت نہیں، اگر کہے ہم جیتے تو ہاتھوں میں ہتھیلی کیوں، اور اگر کہے کہ ہم نہیں جیتے تو حسین کی ساری محنت سید سجاد کے لبوں پر ٹکی ہوئی ہے۔ بس ایک جملہ کہا، پوچھنے والے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا اذا آن وقت الصلاۃ، جب نماز کا وقت آ جائے فاذن، تو اذان کہنا، واقم للصلاۃ، اور نماز کے لیے کھڑے ہو جانا، تجد الغالب، تجھے پتہ چل جائے گا کہ کون جیتا ہے۔ اگر نمازیں باقی ہے تو میرا بابا جیتا ہے، اگر روزے باقی ہے تو میرا بابا جیتا ہے، اگر مسجدوں کی رونقیں باقی ہے تو میرا بابا جیتا ہے۔ یہ علم دلیل فتح حسین ہے، یہ تازیہ دلیل فتح حسین ہے، مگر نمازوں کا وجود حسین کی فتح کی دلیل، مسجدوں کی رونق حسین کی فتح کی دلیل، اسلام کی بقا حسین کی فتح کی دلیل، شریعت کا اعتبار حسین کی فتح کی دلیل۔ یعنی سید سجاد نے بتایا کہ دیکھو جب نماز باقی رہ جائے تو سمجھنا کہ میرا بابا جیتا ہے، میرے بابا کو فتح نہیں ہے۔ اور واقعہ آپ اس فکرے کو بھلا نہیں سکتے کہ پہلے شام میں بھی جناب زینب نے نماز تہجد کو نہیں چھوڑا، بیٹھ کے نماز پڑھی، اگر کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکی تو بیٹھ کے نماز پڑھی۔ اور واقعہ کیا کہا؟ حسین نے وقت غسل کی یہی تو بات کہی تھی، یا وقتی لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اے میری پہلا مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ بھائی جب بھائی کی وصیت ہو تو بہن کیسے نماز شب کو چھوڑ؟ زینب شہیدۃ الحسین ہے، اور واقعہ وہ حسین کی بہن کہ جو کبھی حسین کی زندگی میں خیمے سے باہر نہیں نکلی، اور واقعہ 2-4 مقام ہے جنہیں ذاکرین پڑھتے ہیں، مگر میں ان سے چشم پوشی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ زینب حسین کی زندگی میں باہر نہیں نکلی، مگر جب حسین نہ رہے تو عباس بن کے اٹھی، اکبر بن کے اٹھی، حسین بن کے اٹھی۔ کیا یہ جملہ یاد نہیں ہے کہ زینب نے فرات کی طرف دیکھ کے کہا بھائی جو آنکھیں تیرے خوف سے جاگتی تھی وہ سو رہی ہے، اور جو تیری حفاظت میں سوتی تھی آج وہ جاگ رہی ہے۔ اور یہ کہہ کے چلے ہوئے خیموں کا محاصرہ کرنا شروع کیا۔ اور واقعہ اب وہ عالم ہے کہ زینب خود ہی نہیں سمجھ رہی ہے بلکہ اپنے ساتھ اماموں کو سنبھال رہی ہے۔ کبھی چلتے خیام سے سید سجاد کو سنبھالا، اور جب 11 محرم کو یہ قافلہ مقتل سے گزارا ہے تو سید کا چہرہ متغیر ہو گیا اور آواز دی اے بابا شاید میں دنیا کا اکیلا مظلوم بیٹا ہوں کہ جس کے باپ کا لاشا جلتی ریت پر پڑا ہوا ہے اور بیٹا کفن نہیں دے سکتا۔ اور یہ کہہ کے سجاد کا چہرہ متغیر ہو گیا تو زینب نے ایک فکرہ کہا سجاد اپنے کو سنبھالو، ارے کیا تم جان دے دو گے؟ اگر تم بھی جان دے دو گے تو ہمارا اس عالم غربت میں کون ہے؟
اب زینب سجاد کو سنبھال رہی ہے، مگر کیا کہنے اس شریکت الحسین کے کہ اگر سجاد خطبہ بھی دے رہے ہیں تو زینب سے مشورہ لے کے دے رہے ہیں۔ اے پھوپھی اماں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں خطبہ دے دوں۔ ہار باب اعزا آ گئے کربلا میں، اور جب سید سجاد کی شہادت کا وقت آیا تو کچھ دن پہلے منہال آیا، اور منہال نے کہا مولا ہمیں کچھ واقعے کربلا بتا دو۔ کہا کیا بتاؤں؟ ارے مولا ہمیں بتائیے کہ آپ کربلا میں کیسے تھے؟ تو ایک جملہ منہال سے کہا، منہال کیا تم نے دیکھا ہے؟ کبھی ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے دیکھے ہیں؟ کہا ہاں مولا دیکھے ہیں۔ کہا منہال ارے ہم شام غریبہ میں اسی طرح بکھرے ہوئے تھے جیسے ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے ہو۔ منہال کہتا ہے مولا ارے نہ روئیے، شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے۔ میں ایک مرتبہ تڑپا میرا امام۔ اے منہال ارے شہادت ہی تو میراث ہے، مگر بہنوں کے سروں سے چادروں کا چھینا جانا تو ہماری میراث نہیں ہے۔ منہال نے پھر فکرہ کہا، اے مولا ارے کربلا کے میدان میں کیا کیا قیامت گزر گئی۔ بس سجاد نے اپنا سر دکھایا اور سر دکھا کے کہا منہال ارے ایک انگارہ بازار شام میں میرے سر پہ آ کے گر گیا، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میں انگارے کو ہٹا نہ سکا۔ اور جب منہال اور رویا تو اپنی پنڈلی کو دکھایا اور دکھا کے کہا منہال ارے میرے پیروں میں اتنی سخت بیڑی باندھی گئی کہ میں چل نہیں سکتا تھا۔ اے منہال ارے تم نے جنگیں دیکھی ہے، تم نے دیکھا ہوگا جوانوں کی شہادت ہوتی ہے، بوڑھوں کی شہادت ہوتی ہے، مگر منہال یہ بتا کہ کیا کسی جنگ میں 6 مہینے کا بچہ بھی شہید ہوا ہے؟ اور یہ کہہ کے آواز دے کے کہا ہائے میرے بھائی علی اصغر، ارے سجاد تجھے کہاں تلاش کرے۔ اب جو روتے رہے امام، بس آخری جملہ مصائب کا ارباب اعزا منہال نے کہا مولا صبر کیجئے، آپ کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہے۔ ایک فکرہ کہا امام نے منہال کو، منہال تیرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے نا؟ کہا ہاں مولا انگوٹھی ہے۔ کہا اس کا نگینہ کتنا بڑا ہے؟ کہا مولا بس اتنا سا ہے۔ بھئی یہ جملہ سنا اور ایک مرتبہ اور روئے امام، اور رو کے کہا منہال ارے جتنا تیرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے اور انگوٹھی میں نگینہ ہے، اتنی جگہ بھی میرے بابا کے جسم پر نہیں تھی، ارے جہاں تیر نہ لگے ہوئے ہو۔ اے منہال ارے جب میرا بابا ملنے آیا تو میں اپنے بابا کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ اگر میری پھوپھی نہ کہتی سجاد اٹھو بابا رخصت آخر کے لیے آیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔